انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 3 باتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ مال و اولاد فتنہ تب بنتے ہیں، مال تب فتنہ بنتا ہے جب اسے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہو، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا، وہ مال بھی فتنہ بنتا ہے۔ اگر مال جائز طریقے سے حاصل کیا گیا، سیدھے رستے سے حاصل کیا گیا، لیکن مال حرام ہے، وہ بھی فتنہ بنتا ہے۔ ایک انسان اگر دکان پہ جاتا ہے، سگریٹ حرام ہے، نشہ ہے، بے شک وہ دکاندار کو پیسے دے کے خریدے، یہ اس کے لیے فتنہ بنے گا، اس کی جان کو کھا جائے گا۔ اور اگر دودھ یہ حلال ہے لیکن چوری کر کے لے گا، یہ فتنہ بن جائے گا۔ یہ مال کے فتنہ بننے کے اسباب ہیں، طریقے ہیں اس طرح کے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بنتا ہے، وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولادیں بھی۔ اولاد کا فتنہ بنتی ہے جب اسے اللہ کے راستے پہ نہ لگایا جائے، اسے اللہ کے احکامات کا پابند نہ بنایا جائے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے اولاد کو ڈانٹ بھی سکتا ہے والد، لیکن دین کے لیے اسے بات پرس نہ کرے، وہ اولاد فتنہ بنتی ہے۔ تیسری بات اللہ تعالی نے فرمائی واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ کب؟ جب ان دونوں کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ مال تمہارے لیے فتنہ نہیں بنے گا، اولاد نہیں بنے گی، تو پھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب ان دونوں کے بارے میں تم جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو۔ اولاد کے بارے میں وہ والد جس نے ساری زندگی اولاد کو پالا ہو، پوسا ہو، پیار محبت دی ہو، کیا وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اتنا حق نہیں رکھتا کہ صبح کی نماز کے لیے اسے جگا کے لے آئے؟ وہ اپنے بیٹے پر اتنی دسترس نہیں رکھتا کہ مسجد کو آتے ہوئے بیٹے کا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اسے کہہ دے بیٹا نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التام یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا، وہ ایمان والے اس نور کو کیسے حاصل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو مکمل نور کی، قیامت والے دن انہیں ملے گا، جو بشر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کے آنے والے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ہم اللہ کے فضل سے اس نور کے حقدار ٹھہر گئے، کیا ہمارے بیٹے بھی ٹھہرے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی۔ میرا بھی فرض بنتا ہے، بچے نہیں چھوٹے بھائی ہیں، اس بارے میں ان سے بات کروں، آپ میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے
کہ بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان سے پوچھیں کہ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے. میرے دل میں، آپ کے دل میں یہ شکوہ ضرور ہے کہ مسجد نہیں بھرتی نمازیوں سے. گھر کے 4 فرد ہیں، 4 افراد میں سے ایک مسجد کی آئے گا، مسجد کیسے بنے؟ ہر گھر کے 3-4 فرد ہوں، اگر سارے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے مرد، تو مسجد کب بھرے گی میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے اور اپنی اولادوں کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. بڑی غور طلب حدیث ہے. فرمایا تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، سرپرست ہے، اور ہر ایک سے اس کی سرپرستی کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائیوں میں اگر میں بڑا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا تیرے چھوٹے بھائی مسجد میں کیوں نہیں آتے. گھر کا سربراہ والد ہے، اس سے پوچھا جائے گا بیٹے مسجد میں کیوں نہیں آئے تھے نماز کے لیے، کیوں نہیں بولا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سمیت سب کو ان باتوں پر غور کر کے عمل کرنے کی توفیق.